الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ بار شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر قرآن سے اور قرآن والوں سے جڑنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تا مدت مرگ ہم سب کو قرآن سے اور قرآن والوں سے جوڑے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ خطا اور گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے۔ اللہ صراط مستقیم پر ہم سب کا چلنا آسان فرما دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ ہم سب کو راضی کر دے۔ اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ہر عمل کو، ہماری ہر نیت کو اپنی رضا کے لیے خالص فرما لے۔ اللہ ہم سے خوب خوب دین کا کام لے لیجئے۔ اللہ ہمیں فاستبقوا الخیرات بنا دیجئے۔ اللہ بار بار ہمارا قرآن کے لیے اس طرح سے اکٹھے ہونا، جڑنا اللہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی عبادات کو، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بڑھا چڑھا کر قبول فرما لیجئے گا۔ میٹر کو ہلکا نہیں لینا، ہمیں نہ عبادات کو ہلکا لینا ہے۔ بعض دفعہ جب لوگوں کو عبادات کی طرف جو ہے تبلیغ کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے نماز کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، روزوں کی طرف، تو وہ پلٹ کے ایسا کرارا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی عبادات تو بعد میں دیکھی جائے گی، اللہ نے حقوق العباد معاف نہیں کرنے، تو ہم عبادات نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہم تو حقوق العباد کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ہم تو فلانا کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ حقوق اللہ میں سے بے شک اللہ تعالیٰ جس حق کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن جو فرائض ہیں، فرائض وہ تمام چیزوں سے پہلے ہیں۔ اور فرائض میں سب سے پہلا فرض ہمارا نماز ہی ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد، نبیوں پر ایمان لانے کے بعد ہمارا پہلا فرض یہی ہے کہ اللہ کو مان لیا تو اب اللہ کے آگے جھک جائیں۔ لیکن ہم اللہ کے آگے جھکیں گے کیسے؟ جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی کہ اللہ ہے کیسا، اللہ ہے کون، اس کا تعارف کیا ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے۔ مشرکین مکہ بھی پوچھا کرتے تھے نا اپنے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، وہ کہتے تھے ہمیں اللہ کا ذرا حسب نسب تو بتاؤ نا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ، پیچھے سے کیا اس کا شجر نسب ہے اور کیا ہے۔ تو اس کے اوپر قل هو اللہ احد جو ہے وہ نازل ہوئی تھی سورت کے، ٹوٹل جو ہے توحید کے اوپر اپنی سورت کے بتایا گیا تھا کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، نہ وہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حسب نسب جو ہے سورت اخلاص میں پیش کیا گیا تھا، یعنی کہ وہ اس کے اندر کون سی توحید پیش کی گئی؟ توحید فی ذات پیش کی گئی۔ اور اس کے اندر جو ہے توحید فی صفات جو ہے، آیت الکرسی جو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کا تعارف رکھوں گی آیت الکرسی کا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے اندر جو ہے توحید فی صفات جو ہے وہ بتائی گئی ہے آیت الکرسی کے اندر۔ کس کس کو آیت الکرسی آتی ہے؟ ماشاءاللہ سب کو آتی ہوگی ماشاءاللہ۔ اور آیت الکرسی کا ترجمہ کس کس کو آتا ہے؟ آتا ہے؟ اچھا، کسی کو اگر مکمل آتا ہے تو مجھے بتا دیں۔ آپ کو آتا ہے؟ چلیں آپ ذرا آیت الکرسی کا ترجمہ سنا دیجیے، میں پڑھتی ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو، بے شک اللہ ایک ہے۔ اللہ، اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ لا الہ، پہلے اس کے الہ کا دعویٰ کرنے سے پہلے کیا کہا گیا؟ لا، پہلے کہہ دیا گیا کہ نہیں ہے کوئی الہ، لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر الا اللہ، اللہ کے سوا۔ کہ اللہ نے کہا دیکھو میرا اقرار کرنے سے پہلے سب سے پہلے کیا کرنا؟ پہلے تمام معبودوں کا انکار کر دینا، کہہ دینا کہ نہیں ہے ہی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا، زمین سے آسمان تک یہ لا کی تلوار چلا دینی ہے، لا کی انگلی اٹھا دینی کہ نہیں 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 کوئی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی ہے، کس کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ، وہ ہے معبود، وہ ہے اکیلا معبود۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ الحی القیوم، ہمیشہ سے زندہ ہے
اور ہمیں ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، خود بھی قائم رہے گا اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اب معبود کی اور الہ کی اس کے اندر ڈیفینیشن بتائی گئی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، اللہ نے کہا میں ہوں وہ اللہ، کون سا اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ اچھا تمہیں معبود کی بھی ڈیفینیشن چاہیے ہوگی کہ معبود کو ہونا کیسا چاہیے، کیسا ہو معبود، تو اس کے بارے میں اللہ نے کہا الحی القیوم، جو کہ خود سے خود قائم ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خود سے خود وجود میں آیا، اور پھر خود میں وجود میں آنے کے بعد اس نے کائنات کی ہر چیز کو قائم کیا، ہر چیز کو پیدا کیا اور قائم کیے ہوئے ہے۔ کسی اور کی استطاعت یا طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ خود سے خود وجود میں آ جائے؟ پوری کائنات کے اوپر اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات کے اندر کہ جس کا پیدا کرنے والا نہ ہو، اس کو پیدا کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی ذات کو اگر آپ سوچیں تو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں خدا نہ خواستہ اگر ہم زیادہ سوچنا شروع کر دیں ہم گمراہ ہو جائیں گے، لیکن ہمیں جواب نہیں آئے گا کہ کہاں سے آیا اللہ۔ باقی ہر انسان کی تاریخ ہمیں پتہ لگے گی، حضرت آدم پہلے انسان تھے دنیا کے اندر، تو ہمیں ان کے بارے میں بھی پتا ہے کہ حضرت آدم کیسے آئے، کیسے تخلیق ہوئی ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن میں قصہ بتایا کہ کیسے اللہ نے مٹی لے کے آدم کو تخلیق کیا، اور پھر کیسے فرشتوں کو سجدے کے لیے کہا، اور کیسے پھر ان کو امام بنایا، امامت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، سارا ہمارے پاس ان کی ہسٹری موجود ہے۔ اسی طرح ہر شخص کی، ہر فرد کی کائنات کیسے وجود میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، فرشتے کیسے وجود میں اللہ نے یہ بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ اس کا پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کار اللہ تعالیٰ ہے۔ ابھی آسمان بنایا، کسی انسان نے تو آج تک دعویٰ نہیں نہ کیا، بڑے بڑے جھوٹے دعوے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آسمان میں نے بنایا ہے، کسی نے نہیں نہ کیا۔ تو پھر ہمارے ذہن میں تو سوال ضرور آتا ہے کہ آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ کہتا ہے میں ہوں، یہ میں ہی ہوں جو پیدا کر سکتا ہوں۔ تم تو پلرز کے بغیر چھت نہیں کھڑی کر سکتے، کوئی دیوار نہیں کھڑی کر سکتے کسی سہارے کے بغیر، یہ میں ہوں جو میں نے پلرز کے بغیر اتنا بڑا آسمان بنا دیا، ایسے تمہارے سروں کے اوپر تان دیا کہ کہیں نہ تمہیں کوئی پلر نظر آتا ہے، کوئی نہ رسی نہ ڈوری نظر آتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ بندھا ہوا ہے۔ اچھا بنا تو دیا اللہ تعالیٰ نے، اب اللہ کہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ہلتا نہیں ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا، کہیں سے جھکتا نہیں ہے، کہیں سے پھٹتا نہیں ہے، کہیں سے چرتا نہیں ہے، کہیں اس کے اندر کوئی شگاف نہیں پڑتا، تو کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میں قائم کیے ہوئے ہوں اس کو، میں نے قائم کیا ہوا ہے۔ یہ زمین جو مسخر کر دی اللہ تعالیٰ نے، زمین کے اندر کتنی چیزیں ہیں، لاوا پک رہا ہے زمین کے اندر، اس کے اندر حشرات الارض ہے، زمین کے اندر پانی ہے، مگر اللہ کہتے ہیں تمہیں کچھ نہیں ڈسٹرب کرتا، کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرتا، تم مزے سے اس کے اوپر گھر بناتے ہو، رہتے ہو، لیویبل بنایا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو۔ اللہ کہتے ہیں کس نے قائم رکھا ہوا ہے زمین کو؟ اللہ کہتے ہیں میں ہوں، یعنی کہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا۔ کہاں کتنے درخت لگ رہے ہیں، کتنے پودے لگ رہے ہیں، کتنے پھل لگ رہے ہیں، کس پھل کا ذائقہ کیسا ہے، کون سا پھل کس سے کتنا ڈفرینٹ ہے۔ ایک ہی بیج لگایا جاتا ہے خربوزے کا، اسی سے اللہ تعالیٰ میٹھے خربوزے بھی نکال دیتا ہے، پھیکے خربوزے بھی نکال دیتا ہے، کھٹے آم بھی نکال دیتا ہے، میٹھے آم بھی نکال دیتا ہے، پھیکے آم بھی نکال دیتا ہے اللہ۔ تو یہ کس کی کاریگری ہے؟ یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو قائم کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں جو معبود ہوں نا، میری سب سے بڑی صرف اکیلے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں خود سے خود قائم ہوں اور ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہوں۔ اب جن لوگوں کو تم نے معبود بنا لیا ہے، مشرکین مکہ کے حوالے سے ہے، جو جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود مانتے ہیں یا ان کو بھی داتا مانتے ہیں، ان کو بھی گنج بخش مانتے ہیں، ان کو بھی دستگیر مانتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر ان کے بارے میں تم مانتے ہو کہ وہ اتنے پاورفل ہیں تو ذرا بتاؤ کہ ان میں سے کوئی صفت ان کے اندر موجود ہے؟ کیا وہ خود سے خود قائم ہوئے تھے، خود سے خود پیدا ہو گئے تھے وہ، یا پھر انہوں نے کسی چیز کو قائم کیا ہوا ہے، کسی چیز کو قائم رکھنے کا وہ موجب بنے ہیں؟ تو بتاؤ اگر نہیں، اگر تم جس کو معبود مانتے ہو اس کے اندر الحی اور القیوم کی صفت موجود نہیں ہے تو وہ معبود ہونے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سب سے پہلے اپنا یہ تعارف بتایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ تو اس کو اونگ آتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے اس کو۔ اب بتاؤ ذرا تم نے جو معبود بنا لی ہیں، مشرکین مکہ سے وہ مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، یا پھر جو قبروں کے اندر مدفون ہیں لوگ جنہوں نے ان کو معبود بنا لیا ہے، ان کو دستگیر ماننا شروع کر دیا، ان کو داتا ماننا شروع کر دیا۔ اللہ کہتے بتاؤ ذرا معبود ہونے کی تو صفت اور اعلیٰ علامت یہ ہے نہ اس کو نیند آئے اور نہ اس کو اونگ آئے۔ نیند تو دور کی بات ہے، نیند تو بہت دور کی بات ہے، اس کو تو ایسے کر کے ہلکی سی اونگ بھی نہیں آتی۔ تو اللہ کہتے ہیں جس کو اونگ نہیں آتی پھر وہی اس لائق ہے نا کہ ہر وقت تمہارے اوپر نگران ہو، ہر وقت تمہارے تمام کاموں کی مانیٹرنگ کر رہا ہو، پلک جھپکنے کی دیر میں بھی نہیں تم سوچ سکتے کہ اچھا اللہ نعوذ باللہ من ذالک پلک جھپکے گا تو ہم یہ گناہ کر لیں گے۔ اللہ کہتا ہے میں تو جھپکتا ہی نہیں، مجھے تو نیند ہی نہیں آتی، مجھے تو اونگ ہی نہیں آتی، کہاں جاؤ گے مجھ سے چھپ کر، کہاں گناہ کرو گے، کر ہی نہیں سکتے۔ اب تم میچ کر کے دیکھ لو کہ جن کو معبود مانتے ہو ان میں سے کوئی ایک ایسا ہو،
کوئی ایک ایسا بندہ ہو کہ جس کو نیند نہ آتی ہو اپنی زندگی کے اندر، یا جس کو اونگ نہ آتی ہو؟ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمزوری رکھ دی کہ اس کو نیند بھی آتی ہے اور اس کو اونگ بھی آتی ہے، اس لیے وہ معبود ہونے کے لائق ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کا ہمسر ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلی صفت اللہ نے کیا بتائی تھی؟ کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ بات لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی؟ کہ الحی اور القیوم ہے وہ، کہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو تمام روح انسانی کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے، اور اس کے بعد جو فرشتے ہیں ان کو بھی ختم فرما دیں گے اللہ تعالیٰ۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ موت کے فرشتے ہیں، اللہ ان کو بھی ختم کر دیں گے، اللہ ان کو بھی موت دے دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کون ہے آج اللہ کے علاوہ، آج کون ہے بادشاہ؟ اور پھر خود اللہ تعالیٰ کہے گا للہ واحد القہار، کیا صرف واحد قہار ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی زندہ ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ کوئی زندہ ہو، ہر چیز ختم ہو جائے گی دنیا کے اندر۔ تو اس لیے الحی اور القیوم ایسی صفات ہیں جو کہ معبود کے اندر ہی ہو سکتی ہیں، اور یہ کسی انسان میں بھی، جس لیول کے بھی لوگوں نے معبود بنائے ہوئے ان کے اندر صرف موجود نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کی صفت بھی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کہ صرف وہی معبود ہے جس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اللہ کہتا ہے آسمان کے اندر بھی جتنی مخلوقات ہیں، جتنے خزانے، سب اللہ کے، اور زمین کے اندر بھی جو کچھ ہے وہ بھی سب اللہ کا۔ اللہ مسلسل اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، اللہ اپنی طاقت کا ادراک کروا رہے ہیں انسان کو، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حیثیت یاد کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہے ہی سب کچھ میرا، تمہاری اکڑ کیسی؟ تم کیسے کہتے ہو میرا گھر، میری زندگی، میری مرضی، میری چیز، میرا فلاں، میرا ڈبکا؟ اللہ کہتا ہے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں کے اندر، سب کچھ میرا ہے، کوئی انسان جو ہے اس میں سے کچھ چرا کر نہیں لے جا سکتا۔ اللہ کہتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے زمین کے اوپر انسان، اور خالی ہاتھ ہی چلا جاتا ہے وہاں سے۔ اسی طرح سے روتا ہوا آتا ہے اور پھر پیچھے روتے ہوئے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ کیا لے کر جاتا ہے انسان؟ نہ کفن کے اندر کوئی جیب ہے، نہ قبر کے اندر کوئی تجوری ہے۔ اللہ کہتا ہے لے جا سکتے ہو کچھ میرے خزانے میں سے؟ کچھ نہیں لے کر جا سکتے۔ اللہ کہتا ہے سب کچھ میرا ہے۔ جب ہے سب کچھ اللہ کا، ہم کیوں نہیں اللہ کے بن جاتے؟ ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی مان لیتے، اللہ کی بندگی اختیار کر لیتے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں آگے کی جو نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتیں جو ہیں، آخرت کی نعمتیں دوں گا اسی کو جو دنیا میں میرا بن کے زندگی گزارے گا، جو واقعی سمجھے گا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے جو کچھ مجھے عطا کر دیا وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ مجھ سے راضی ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان لینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈھیروں ڈھیر نواز دیا۔ لیکن نوازے جانے کے بعد ہم بڑی سختی میں آ گئے، بڑی مشکل میں آ گئے، کہ اگر ہم نے اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، ان نعمتوں کو صحیح جگہ پر استعمال نہ کیا، اللہ کے من پسند طریقوں پر استعمال نہ کیا، تو یہ آزمائش بن جائیں گی ساری نعمتیں ہماری، یہ ہماری اولادیں آزمائش بن جائیں گی، یہ ہمارے کاروبار آزمائش بن جائیں گے، ہمارا روپیہ پیسہ، ہمارے شوہر، ہمارے گھر ہمارے لیے آزمائش بن جائیں گے اگر ہم نے رب پسند طریقے سے استعمال نہ کیے۔ کیونکہ جس چیز پر دنیا میں انسان کو فخر ہوتا ہے ان میں سے کچھ لے جا نہیں سکتا وہ اپنے ساتھ، سب کچھ یہاں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ آج خدا نہ خاصہ کوئی بیمار ہو جائے اور اس کے پاس دولت کا انبار ہو تو وہ کہتا ہے کہ سب کچھ لے لو مجھ سے، مجھے صحت چاہیے، مجھے زندگی چاہیے۔ انسان کو نعمتوں کو ہنڈانے کے لیے زندگی اور صحت بھی تو چاہیے۔ زندگی اور صحت کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں۔ اللہ کہتا ہے اگر مجھے ہی راضی نہیں کرو گے، میرے ساتھ ہی بنا کر نہیں رکھو گے تو میں تمہیں ترسا دوں گا۔ تمہارے پاس سب کچھ ہوگا، اس کے باوجود تمہیں سکون نہیں ملے گا، تمہیں راحت نہیں ملے گی، تمہیں آرام نہیں ملے گا، نہ صرف اس دنیا میں۔ پھر کہتے ہیں نا کہ اب تو تنگ آ کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی سکھ نہ پایا، چین نہ پایا تو پھر کہاں جائیں گے؟ یعنی کہ یہاں اگر اللہ کو راضی نہیں کیا تو پھر غلط سوچ ہے کہ قبر میں جا کے آرام کریں گے، ٹینشن ختم ہو جائیں گی۔ قبر میں تو ایک اور زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، انتقال ختم ہونا نہیں ہے، انتقال کا مطلب تو منتقل ہونا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا انتقال کر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اس کی بصارت ہم سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے مرنے والے کی، اس کی سینسز ہم سے زیادہ کام کرنا شروع ہو جاتی ہیں، ہمیں اس پہ ترس آ رہا ہوتا ہے کہ ہائے بیچارہ مر گیا، ہائے بیچارہ دنیا کی نعمتیں چھوڑ گیا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ آگے وہ کن مراحل سے گزرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے زمین میں اور آسمان میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔